What? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz behno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah ta'ala, in today's session of Usul Tafsir, you're going to move forward in our second big heading, under Usul Tafsir. First was the rarities of the Quran, and now it's the abrogation. As far as the rarities of the Quran is concerned, although most of the books, on Usul Tafsir, they consider it to be one of the part of Usul Tafsir, but this subject in itself is so wide, and people have written voluminous books, on rarities of the Quran. So most often, the famous works on Usul Tafsir just mention this particular heading, and then they ask us to refer, to the more detailed versions that I had given you earlier, in our previous lecture, that we can refer to, some other books, one by Ibn Taymiyyah, the other is by Itqan, and a few more, where, and even Shah Waliullah Rahimahullah has written, an important work on Gharib al-Quran. So now we move on from Gharib al-Quran, rarities of Quran, to the abrogation. Now we have to understand that all these subtopics, whether it's rarities of the Quran or abrogation, these are discussed in order to make us understand that these could be a few impediments in the understanding of the glorious Quran. Okay. So the first and the foremost requirement of a mufassir or somebody who is going to do the tafsir of the Quran has been described as the knowledge of the Arabic language, and not just any knowledge of any Arabic language, particularly the Arabic of the Quraysh. Their like what was the accent, and that's why the qirat, of that particular style, and also the Fasih Arabi or Arabiya Mubin, in which the glorious Quran was revealed. And then then the scholars tell us that even in spite of having understanding of the Arabic language, we might come across certain difficulties. So these are some very technical problems that one might encounter in the understanding of the glorious Quran, and we must spend some time, in understanding these subtopics. The first one was the Gharibul Quran, that certain words in the glorious Quran are of like were of a different origin. So like a lot of Ajmis, when they started coming into the fold of Islam, for them it became a foreign word. They did not know, like what is the origin, or how did this word come about, and hence they encountered the difficulty. But then our predecessors, our self Salihin, they made our task easy by making us, by giving us, the explanations of those Gharibul Quran. Now we come to the Naskh, or the abrogation. So what is Naskh, or what is abrogation? Now, as I tell you, and I told you before as well, that it is a difficult topic. It is also difficult not just because it has a lot of technicalities involved, but also because there is a huge difference of opinion amongst the scholar in understanding what naskh is, what abrogation is, and how do you understand naskh in the glorious Quran. So if we have to understand the glorious, as far as naskh is concerned, nobody can deny naskh. Why nobody can deny naskh? Because Allah Himself, has mentioned in the glorious Quran that I have, Allah does not abrogate until He
replaces it with something similar or something better. So as far as naskh is concerned, nobody can deny, that naskh is not there in the glorious Quran. So what is the whole difference of opinion all about? If naskh is there, and if everybody understands or accepts the fact that naskh is there because Allah is mentioning in the glorious Quran, then what is this whole or this huge difference of opinion, that is Derogation کیا ہوتا ہے؟ occurring with respect to nasikh wa mansukh? So here comes, the problem. The problem is assigning the meaning to this word naskh. What exactly naskh means? So, as far as the earlier generations are concerned, that are called as mutaqaddimin, those people who came before, and then the rest are called mutaakhirin. So, the earlier generation considered naskh with its with a particular meaning they assigned it, whereas the people who came later, they considered it in a in like they took it in a different form, and hence the difference of opinion amongst the scholars as to how many ayats are naskh or how many ayats are mansukh. Naskh means, according to the earliest scholars, naskh would mean that you have replaced it. You have replaced something. So there is more of a replacement. But as far as the mutaakhirin are concerned, those who came later on, they considered naskh to be the cancellation or cancelling, that particular injunction or that particular ayat, and some other ayat or some other injunction or some other ruling, was brought about. So now when you have this kind of a difference of opinion, uh, in understanding nas, but obviously there will be, a huge difference of opinion. जो कदीम मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम नस को उसके डिक्शनरी या लग़वी मानी में जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी रिप्लेस करना है, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से हटा देना. ऑल राइट. लेकिन जो मुतअख्खरीन हैं, उन्होंने जो है उन्होंने उसका माने ये लिया कि जो नस्ख आयत है, इसका मतलब है वो अब बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. इट्स नो मोर देयर, और उसकी जगह जो है कोई दूसरी आयत आई है. इसी वजह से चंद स्कॉलर्स के नजदीक नस्ख जो आयात हैं उनकी तादाद 200 भी है, और कुछ के नजदीक हजारों में भी है, यानी कुछ के नजदीक सैकड़ों में है, कुछ के नजदीक हजारों में है, जबकि कुछ के नजदीक सिर्फ 5 आयतें ऐसी हैं जो नासिख व मंसूख जो है उसकी डेफिनेशन पर पूरी उतरती हैं, या ये कहा जाएगा कि उसका जो मयार है उस पर पूरी उतरती हैं, और फिर हम उन्हें नासिख व मंसूख मान सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यू हैव ऑन द स्क्रीन 6 प्रिंसिपल्स कि कैसे नस्खों को समझा जाता है. हो सकता है कि while we are trying to understand these 6 principles जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, थियोरेटिकली इनको समझना एब्स्ट्रैक्ट वे में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जब हम कुछ आयतें एज एन एग्जाम्पल इस सब टॉपिक के बात करने वाले हैं, तो जब आप उन आयतों को देखेंगे तो आपको इसका माना जो है वो पूरी तरह से वाज़ेह होगा. देखिए, सबसे पहला एब्रोगेशन में जो हमने पॉइंट दिया है वो ये कि इसमें एक मुद्दत हो, यानी एक जो हुक्म है उसकी एक ऑलरेडी अल्लाह ताला ने जो है मुद्दत, एक इंतहाई मुद्दत मुकर्रर कर दी, और फिर अगर जब वो मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उसका हुक्म भी जो है वो खत्म हो जाएगा. एक तो ये होगा नस्खा तरीका. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आयत का जो जाहिरी मफहूम है उसे जो है कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया हो, उसे 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 किसी दूसरे मफहूम की तरफ फेर दिया गया हो, तो इस सूरत में जो है पहले मफहूम को मनसूख समझा जाएगा. तीसरा तरीका ये है कि
کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں ایک شرط لگا دی جائے کہ یہ شرط ہے، اوکے، اس حکم کے ساتھ یہ اس کی کنڈیشنز ہیں، بٹ اس کی کنڈیشنز یا ریسٹرکشنز کہیں جو ہیں، لیکن یہ جو شرط ہے، یہ جو ریسٹرکشن ہے، اس کے ساتھ یہ وضاحت، یہ ایکسپلینیشن بھی دے دیا جائے کہ یہ ایک لازمی شرط نہیں ہے، اٹس ناٹ کمپلسری. اگر یہ ریسٹرکشن نہ بھی ہو تب بھی جو ہے یہ حکم ویلڈ ہوگا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی عام یا جنرل حکم کو خاص کر دیا جائے، کہ ایک عام حکم دیا تھا اور پھر جو ہے اس کو دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی پرٹیکولرز یا اس کے جو مخصوص کچھ حصے ہیں ان کی وضاحت کر. پانچواں طریقہ نسخ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسا نقطہ بیان کریں، ایک ایسا پوائنٹ بیان کریں جس کی وجہ سے اگر ایک ڈسکرپنسی پیدا ہو رہی تھی انڈرسٹینڈنگ میں کہ آیت کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہے، لیکن اور اس سے جو ایک مفہوم نکلتا ہے ان دونوں میں اگر کوئی ڈفرنس آ رہا تھا، تو اس نقطے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈسکرپنسی ہے، جبکہ وہ کوئی ڈسکرپنسی نہیں تھی، بلکہ وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا جو تھا فلا تھا. سکسth یا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے کسی رسم و رواج کو یا جو پہلی شریعت تھی، جو ارلیئر شریعت تھی، اس کے کسی حکم کو ختم کر دیا جائے. تو یہ کچھ طریقے ہیں، اور بھی a few more are there. لیکن اگر یہ 6 ہمیں انڈرسٹینڈ ہمیں ہو گئے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہوا ہے نسخ کی تعداد میں، جس کی وجہ سے کسی آیت کے حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیں سلف صالحین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی تھی؟ اب دیکھیے جہاں تک سلف صالحین کا تعلق ہے، وہ نسخ کو ایک بہت وائڈ معنی میں جو ہے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے یہاں منسوخ کی تعداد جو بہت زیادہ ہو گئی ہے. انفیکٹ 500 تک گئی ہے. لیکن اگر آپ وہ سارے پوائنٹس، وہ سارے پرنسپلس کو کنسیڈر کریں، جس کو سیلف صالحین نے کنسیڈر کیا ہے، سو اکارڈنگ ٹو دیٹ تو نسخ اور ناسخ اور منسوخ کی تعداد 500 سے بھی زیادہ ہو جائے گی. لیکن متاخرین کے نزدیک، متاخرین کون ہے؟ بعد میں آنے والے، وہ جو علماء تھے انہوں نے نسخ کا ایک نیا معنی جو ہے اس کو ایک نئی اصطلاح بنا دیا، جس کی وجہ سے منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے. آل رائٹ. امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان، دیکھیے الاتقان از اے ویری امپورٹنٹ بک آن دا ٹاپک آف اصول التفسیر، اور انہوں نے جو ہے امام سیوطی نے اس کو بہت ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کیا ہے ناسخ و منسوخ کو. انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے ابن العربی کا. اب وہ جو ہیں ابن العربی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں منسوخ آیات کی تعداد 20 ہے. نا امیجن اکارڈنگ ٹو سیوطی it could be 20, and on whose authority is he saying that these are 20? On the authority of Ibn al-Arabi. Okay. Now, if you consider the works of Shah Waliullah, according to him, ناسخ و منسوخ آیات کی تعداد تو ان 20 آیتوں سے بھی کم رہ جاتی ہے، صرف 5 رہ جاتی ہیں ان کے نزدیک. So this is really interesting, کہ بعض اوقات ہم جو ہیں چیزوں کو بیکاز انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نسخ ہو چکی ہے، یہ جو ہے اب ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ہمیں یہ فالو کرنا ہے. لیکن اس کی جو جیسے آپ کہیں گے کنڈیشنز ہیں کہ کون سی چیز کس کو کیسے ریپلیس کرتی ہے، جب وہ اسکالرز ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایبروگیشن کا پروسیس ہوتا کیسے ہے. اب آئیے وی کنسیڈر این ایگزامپل. اوکے، اب ہم جو ہیں یہ 20 جو ایگزامپلز ہیں ان کو ہم
कंसिडर करेंगे. सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आप हमारे सामने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 180. इसमें इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो, तो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक बिल मारूफ में वसीयत कर जाए. ये एक जिम्मेदारी है अल्लाह से डरने वालों की. ओके, ना अकॉर्डिंग टू इमाम सुयूती ये आयत अब मंसूख हो चुकी है और उन्होंने इसके लिए 3 एविडेंसेस दिए हैं इस आयत के मंसूख होने के लिए. उनका पहला एविडेंस ये है कि ये आयत आयात मवारीस यानी वरासत के अहकाम वाली जो आयात हैं, जिसे कि हम सूरतुन निसा में पढ़ते हैं, और वी आर गोइंग टू सी दीज आयत मोर 11 और 12 जो आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दिया, या सूरतुल बकरा ही के दूसरे मकाम पर, कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें ये ताकीद करता है कि बेटी का हिस्सा बेटे के इतना हो, और जो दूसरा अल्लाह सुब्हान ताला ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया. तो वो ये कह रहे हैं कि इन आयतों के आ जाने के बाद अब इस आयत का जो हुक्म है वो हमारे ऊपर जो है वाजिब नहीं है. दूसरा कॉल उनका ये है कि वो एक हदीस पेश करते हैं, ला वसीयता लिवारिसिन, कि अब जो है वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है. सो ही गिव्स दिस एज एन एग्जाम्पल. और उनके नजदीक तीसरा एविडेंस इस आयत के मंसूख होने का ये है कि इजमा ने इस आयत को इजमा ने मंसूख कर दिया. तो जो इजमा था, जो कंसेंसस था स्कॉलर्स का, वो जो है उन्होंने सूरत निसा की आयत नंबर 11 और 12 ली और उसके बाद इस हदीस को लिया और इनकी बेसिस पर ये कंसेंसस पे वो आए कि अब जो है अगर किसी के पास माल है और वो वसीयत ना भी लिखे, तो जो कुरान का का फर्दर हुक्म है दूसरी आयतों में, उसके मुताबिक वारिसों को उनका हिस्सा दे दिया जाए. अब देखिए, शाह वलीउल्लाह इज ब्रिंगिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट इन दिस. वो ये कहते हैं कि दरअसल इस आयत को अगर कोई आयत रिप्लेस कर रही है तो वो सिर्फ इतनी है जो सूरतुन निसा की 11 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन, कि विरासत में एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाए. अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो ताकीद है, ये जो 11 वर्स है सूरतुन निसा की, वो दरअसल अ, इस आयत के हुक्म को मंसूख नहीं करती है बल्कि इसकी वजाहत करती है. ओके, उसके बाद उन्होंने so this is what, this is how, so he does not consider this ayat to be mansukh, although Suyuti consider it to be a mansukh ayat on the authority of Ibn al-Arabi. But Shah Waliullah is saying that this is not a mansukh ayat. ये सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. अब आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट सूरतुल बकरा. अब इसमें ये जो पार्ट है वह अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तामु मिस्कीन, इसका क्या मतलब है? और तुम में से जो लोग इस बात की इस्तात रखते हो क्या करें? एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाती हैं. सूरतुल बकरा की 184 नंबर आयत का टुकड़ा.
اب اس کے بارے میں سیوطی لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور اسے کس آیت نے منسوخ کیا؟ سورۃ البقرہ ہی کی نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 185 میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی اب مقیم ہو اور اسے پائے تو وہ روزہ رکھیں. جو کوئی بھی اس منتھ کو پائے اپنے گھر میں اینڈ از ناٹ ٹریولنگ دین وہ اسے روزہ رکھے. اب دوز پیپل ہو ڈس اگری کہ یہ منسوخ آیت نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا کال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، یعنی اس کا ایک جنرل حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایک قانون بیان کر دیا کہ آج بھی یہ ہے لیکن اگر کسی کے پاس تو وہ اسے استطاعت اگین وہ اسے منسوخ نہیں مان رہے ہیں. اب ایک اور یوسی پوائنٹ وہ لاتے ہیں which is a little more دقیق a little more fine point. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فدیتن یطیقونہ وعلی الذین یطیقونہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد فدیہ لے کر آئے ہیں، تو یہ جو پورا ایک ارینجمنٹ ہے سینٹنس کا نا، دس از اباؤٹ دا عربک لینگویج. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ضمیر جو ہے اسے پہلے لایا ہے، اوکے، اس لیے کہ وہ فدیہ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو یعنی فدیہ واجب ہے والی بات کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم ضمیر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضمیر کو پہلے مینشن کیا. فدیے سے مراد طعام ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ جو طعام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فدیۃ طعام، تو یہ طعام سے مراد دراصل صدقہ فطر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ساتھ ہی صدقہ فطر کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس کی ایک ایویڈنس دے رہے ہیں. This is what Shah Waliullah is explaining, okay? So he is saying that look in the next ayat number 185, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ بھائی دیکھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر وہ سب کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر اس کے اینڈ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. اور یہ کبریائی کیا ہے؟ یہ کبریائی دراصل عید کی تکبیریں مراد ہیں. تو ہم نے جس طرح سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ان تکبیروں سے کیا مراد لی؟ عید کی تکبیریں مراد لی. اسی طرح جو پریویس آیت تھی، آیت نمبر 184، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو وہ کیا کرے، وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دے، اور وہ فدیہ کیا ہوگا؟ وہ فدیہ ہوگا طعام مسکین. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل صدقۃ الفطر کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. So you see how he's trying to prove that these verses are not mansukh. I mean بات واضح ہو رہی ہے؟ جی ہلو جی نکت آپا. جی جزاک اللہ. اوکے، اب چلیں، اب چلتے ہیں تھرڈ جو آیت ہے، جو اگزامپل ہے اس کی طرف، کہ آیت نمبر 187 جو ہے سورۃ البقرہ کی، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے. اسے جو ہے چند لوگوں نے منسوخ مانا. اور کون سی آیت جو ہے وہ ناسخ مانی گئی؟ ہاں
कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सूरतुल बकरा ही की 183 नंबर की आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए लोगों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, है ना। अब अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, चूंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो मुशाबहत दी है, कमा जैसा कि तुमसे पहले लोगों, तो उसका तकाजा यही है कि रोजा फर्ज होने के अलावा जो रोजे के अहकामात थे पहली शरीयतों में वो भी उसके मुताबिक हों। इस तरह से पहले जो काम रोजे की हालत में मना थे उनको भी अब हराम समझा जाए। जैसे सोने के बाद अगर कोई सो जाता था पहली शरीयतों में तो फिर वो खा नहीं सकता था, उसके लिए खाना हराम हो जाता था। या जैसे बीवी से सोहबत हराम थी, तो उन्होंने इससे ये हुक्म निकाला कि लिहाजा इस आयत के जरिए के कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो प्रीवियस आयत थी, वो आयत नंबर 187 ऑफ सूरतुल बकरा, उसका हुक्म मनसूख हो जाता है। हम्म? अब उन्होंने एक दूसरा, उसके बाद वो एक दूसरा नुक्ता लेकर आते हैं। हु इज गेटिंग ऑल दिस? इब्नुल अरबी, बिकॉज अल इत्कान इमाम सुयूती जो है वो इब्नुल अरबी की अथॉरिटी पे ये सारी बहस जो है मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये जो था कि सुन्नत ने इस आयत के हुक्म को मनसूख कर दिया है ना। इमाम जिसे हम कह रहे हैं शाह वलीउल्लाह, वो जो है वो कहते हैं, उन्होंने इसको बात को एक्सप्लेन किया और वो कह रहे हैं कि देखिए, पहली शरीयतों से अल्लाह ताला ने जो रोजे को मुशाबहत दी है, कमा वाली जब आयत थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोजे की फर्जियत के ताल्लुक से थी। गोया जिस तरह से अल्लाह ताला ने पहली शरीयतों में रोजा फर्ज किया था, इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी रोजा फर्ज कर दिया गया है। इस मुशाबहत का रोजे के जो दूसरे मसले हैं उनसे और जो दूसरे अहकामात हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कि जो पहली आयत है वो दरअसल अब नासिख है। ये आयत अल्लाह ताला ने अरबों को ये याद दिलाने के लिए नाजिल फरमाई है कि देखिए, अल्लाह ये जो है ये आपका भूला हुआ सबक है कि अल्लाह ताला ने पहली शरीयतों में भी रोजा रखा था जिसे हम भूल चुके हैं, और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में भी ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिससे हम इसे मनसूख माने। आ, और वो although he makes a point, Shah Waliullah, that okay, कुरान से तो बहरहाल इसका मनसूख होना बिल्कुल भी साबित नहीं है। So this was the third example. Now let's move on to the fourth example. Fourth example क्या है? फोर्थ एग्जाम्पल है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि ये लोग आपसे पूछते हैं हुर्मत वाले महीने में लड़ना कैसा है। अब स्कॉलर्स ने ये तस्लीम किया कि ये जो हुक्म है, ये जो आयत है, आयत नंबर 217, वो मनसूख हो गई है सूरत तौबा की आयत नंबर 36 से। तो तौबा की आयत नंबर 36 क्या है? वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, और तुम सब मिलकर मुशरिकीन से जंग करो जैसे वो सब मिलकर तुमसे जंग करते हैं। अब इसका मनसूख होना कि ये आयत नंबर 217 मनसूख है, ये कौल तबरी का है। शाह वलीउल्लाह जो है वो इसको भी जो है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं कि आ, आ, इस आयत से हुर्मत वाले महीनों में जंग का हराम होना साबित नहीं होता, बल्कि जंग करने का जायज होना साबित होता है।
all right. ایسا نہیں ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سٹائل ہے, اس کا جو اسلوب بیان ہے, جس میں کسی سبب کو مان لیا جاتا ہے. تو ان کے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کفر اور شرک کا فتنہ اس سے بھی بڑا سخت جرم ہے, جس کی روک تھام کے لیے حرام مہینوں میں بھی جنگ جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے آیت کا, اس سے بھی جو ہے یہی بات درست معلوم ہوتی ہے. سو انہوں نے جو ہے اس آیت کے منسوخے کا بھی ایکسپلینیشن, ویری بیوٹیفل ایکسپلینیشن ہی از گیون. اب 5ویں آیت لیتے ہیں ہم, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240. یہ ہے بیوہ کے تعلق سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور ان کی بیویاں ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے. اب جو اتقان سیوطی ہے وہ ابن العربی کے اتھارٹی سے لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240. کس سے منسوخ ہو گئی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے. 234 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیواؤں کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی چاہیے. غرض وہ لوگ جو آیت نمبر 240 of سورۃ البقرہ کو منسوخ مانتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوہ کے لیے اب 1 سال کی مدت کے حکم کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا ہے, اور وصیت کے حکم کو وراثت کے جو احکام والی آیات ہیں ان سے منسوخ مانا گیا. یعنی پہلی وہ آیت نمبر جو 240 ہے اس میں یہ بھی کہا نا کہ انہیں وصیت کر کے جائیں کہ انہیں گھر میں رکھا جائے 1 سال تک, لیکن آیت نمبر 234 نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کو 4 مہینے 10 دن کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ بیوی کا شیئر کتنا ہے انہیریٹنس میں اپنے ہسبینڈ کی, تو اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو مل جائے گا. اب جو اسکالرز ہیں ان کے نزدیک جو بیوہ کی رہائش ہے کہ she should not be expelled from the house, ان کے نزدیک جو ہے یہ منسوخ ہے. چند اسکالرز کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے اور چند کے نزدیک منسوخ نہیں ہے. اور جو لوگ اسے منسوخ مانتے ہیں وہ دراصل ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں, اور وہ حدیث ایک بہت ہی فیمس انسیڈنٹ تھا. ایک صحابیہ تھی اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ گزر گئے, اور انہیں بہت ہی معمولی سا جو تھا ان کے پاس مہر تھا, اور ان کو ساسے میں بھی جو ہے ہارڈلی کچھ ملا تھا, and she wanted to stay in that house, اور but when she came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallam said la sukna, like not رہائش نہیں ہے. وہ دراصل اس حدیث کو جو ہے اس کا ناسخ مانتے ہیں. اس حدیث کا ایک کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دس از اباؤٹ اے پرٹیکولر سچویشن اینڈ اے پرٹیکولر انڈیویژول, اور ہم جو ہیں اس ایک خاص لیڈی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس کو جو ہے اس پہ ایک پورا ایک جسے آپ کہیں گے اسے جنرلائز نہیں کر سکتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ, اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں, اس کو اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ وائی واز دس, تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت سارے جھگڑے اور مسئلے مسائل تھے سسرال والوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے اندازہ تھا کہ وہ سچویشن کیسی ہے, کیسی وولاتائل ہے. تو بہت سارے لوگ جو اس حدیث کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ جنرلائز, وہ یہی ریزنز دیتے ہیں کہ
اس پرٹیکولر کیس میں ان خاتون کا وہاں رہنا بہت زیادہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا لا سکون. لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرنے والا اپنی بیوی کے لیے کچھ وصیت کر کے جانا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، اور بعض کنڈیشنز میں وہ مستحب بھی ہو سکتا ہے. البتہ بیوہ کے لیے جو ہے اس کی پابندی ضروری نہیں ہے. یعنی ہسبینڈ نے جو ہے ایک وصیت کر دی کہ یہ فلاں 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 میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا، ٹھیک ہے، ان کے کوئی خاص حالات ہوں یا ان کی کوئی ضروریات ہوں یا جو کچھ بھی وغیرہ وغیرہ کنڈیشن ہو. اب اگر ہسبینڈ یہ وصیت، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے تو اب ہسبینڈ کو کوئی حق ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ وصیت کر جائے. وہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اور certain conditions it can even be مستحب. لیکن at the same time بیوہ کے لیے جو ہے یہ leniency ہے کہ it's her wish, if she wants to abide by the جو اس کے ہسبینڈ کی وصیت تھی، جو مرحوم شوہر ہیں ان کی وصیت کو وہ فلفل کرنا چاہتی ہے یا نہیں. اور یہی رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، اور آیت کے جو ظاہری معنی ہے اس کے لحاظ سے بھی دراصل یہی بات جو ہے وہ درست ہے. And I feel yes, it's so correct, now look at a condition, a scenario when like the sons are not, I mean ہماری آج کی دنیا میں تو ہمیں کتنا دیکھتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. شوہر کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کا، تو اگر وہ یہ وصیت کر جائیں کہ نہیں بھائی میرے مرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ لوگ یہ کنڈیشن ہے جب تک کہ والدہ زندہ ہیں ان کے لیے یہ ہوگا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے ہمارے لیے آج بھی جو ہے ویلڈ رکھا ہوا ہے الحمدللہ. نیکسٹ لیٹس موو آن ٹو دا سکستھ ون. So now I think by after doing these many examples یہ بات واضح ہو رہی ہوگی نا کہ کس طرح سے منسوخ اور نسخ کو جو ہے چند اسکالرز نے سمجھا ہے، اور بعد کے لوگوں نے جو ہے اس کا کتنا بیوٹیفل ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. اب آئیے ہم آتے ہیں سورۃ السکس، ہمارا جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. Now see، یہاں پہ ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ. اب چند اسکالرز نے کہا کہ یہ آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی 184 یہ جو ہے اب کیا ہو گئی ہے، یہ اب منسوخ ہو گئی ہے. 208 کس سے منسوخ ہو گئی ہے؟ آیت نمبر 286 سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب شاہ ولی اللہ جو ہے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت کا حکم عام ہے، اوکے، اور دوسری آیت میں اسے مخصوص کر دیا گیا. What do you mean by عام اور مخصوص؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا فرمایا، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کیا ہے جس سے دل کا اخلاص مراد ہے یا دل کا نفع. اور یہ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ دونوں مستقل حالتیں ہیں. اب اس سے اللہ کے نزدیک دل میں پیدا ہونے والے ان وسوسوں اور خیالات مراد نہیں ہیں جن پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ جن باتوں پر انسان کو کوئی اختیار نہ ہو اس کی ذمہ داری اس پر ہم نہیں ڈال سکتے. رائٹ؟
So again, he's explaining in such a beautiful way, that even this ayat cannot be considered as mansukh. अब आइए 7th एग्जाम्पल पे चलते हैं. सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 102, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरना चाहिए. अब अ, चंद स्कॉलर्स के नजदीक ये आयत मनसूख है. किससे? सूरत तगाबुन की आयत नंबर 16 से, जिसमें फरमाया गया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, बस तुम अल्लाह से डरो जहां तक हो सके. How much you're able to. अब आ, ये जो है मनसूख नहीं है इनके नजदीक, बल्कि ये एक मुहक्कम है. What do you mean by that? अल्लाह ताला ने जो फरमाया हक का तुकाती, जैसे डरने का हक है, उससे मुराद है शिर्क, कुफ्र और इस तरह के गलत अकीदे. मतलब ये है कि अकीदे पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज और समझौता ना किया जाए. और जो दूसरी आयत है, आयत सूरत तकाबुन की आयत नंबर 16, उसमें फरमाया मस्तताअतुम, जितना तुमसे हो सके. तो इसका ताल्लुक अकीदे से नहीं है बल्कि अमाल से है. मिसाल के तौर पर जो वजू नहीं कर सकता वो तयम्मुम कर ले, जो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो बैठ कर पढ़ ले. राइट? क्योंकि आ, आ, उनके नजदीक जो है अल्लाह ताला की ये जो आयतें हैं कि अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरना चाहिए और मरते दम तक उसकी फर्माबरदारी इख्तियार करो, इस बात की दलील है, लाइक और वो कह रहे हैं कि ये दोनों आयतें अपनी जगह मुस्तकिल और महकम मुहकम आयत हैं. इसका हुक्म अभी भी वैलिड है और ये नासिख या मनसूख नहीं है. Again, this is such a nice explanation, a beautiful explanation. अब आइए हम चलते हैं 8th एग्जाम्पल की तरफ. What is the 8th example? 8th example is from Suratul Nisa, chapter number 4, verse number 33. अब इसमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि और जिन लोगों से तुमने कोई अहद कर रखा हो तो उन्हें उनका हिस्सा दो, बेशक अल्लाह हर चीज को देख रहा है. अब इस आयत को मनसूख माना गया. किससे? आयत नंबर सूरतुल अनफाल की 75 नंबर की आयत से, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, और खून के रिश्तेदार अल्लाह के कानून के मुताबिक एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है. अब शाह वलीउल्लाह इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आयत का जो ज़ाहिरी मफहूम है उसके एतबार से विरासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी वारिसों के लिए. राइट? लेकिन जो लोग किसी मुआहदे की वजह से आपके साथी बने हैं, वो विरासत में से हिस्सा नहीं पा सकते. इसी ये बात हमारे लिए समझना थोड़ा इसलिए मुश्किल है कि जैसा कि हमने सीरा में पढ़ा था कि उन लोगों का एक सोशल कंस्ट्रक्ट था. वहां पर एक होता था, जैसे हमारे जमाने में चंद सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं. राइट? जैसे हम सिटीजन होते हैं, सिटीजन बाय बर्थ होते हैं, सिटीजन बाय न्यूट्रलिटी होते हैं, या और भी हमारे पेरेंट्स में से कोई इंजन है तो उसकी बेसिस पे हमें मिल सकती है, या जो भी दूसरे कंडीशन है जिसकी वजह से हमें सिटीजनशिप मिलती है. उनके यहाँ एक ये तरीका था कि आप या तो एक फ्री औरत या मर्द हैं, आप एक आजाद हैं, या आप एक गुलाम हैं. और एक तीसरी कैटेगरी थी जो मिडिल कैटेगरी होती थी, और वो थे मवाली. वो ये होते थे कि वो उस जगह को नहीं बिलोंग करते थे. दे डिड नॉट बिलोंग टू मक्का. वो कहीं और से थे, लेकिन उन्हें मक्का में किसी ने अपना अहद के जरिए अपना वली बना लिया, अपना अपना जो है फ्रेंड और प्रोटेक्टर जो है वो उसका बन गया.
so they were considered to be mawali. اب بہت سارے لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو رہی ہو کہ جس طرح سے رشتہ داروں کا حق ہے وراثت میں، طرح سے یہ موالی کا بھی ہوگا. تو اللہ یہ جو آیتیں ہیں انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا. تو وہ یہ سوری شاہ ولی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں کو بھی جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ جو ہے رشتہ داروں کا حصہ ہے، لیکن آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں. اب آئیے 9th ایگزامپل کی طرف. آل رائٹ، 9th ایگزامپل ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 8. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب آپ جو ہے تقسیم کر رہے ہوں اپنے انہیریٹنس کو، اور بعض غریب رشتہ دار، یتیم اور محتاج بھی وہاں موجود ہوں، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو. اب اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. اکارڈنگ ٹو سرٹن اسکالرس یہ منسوخ ہو چکی ہے اور دوسروں کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس پر عمل کرنے میں غفلت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں اکارڈنگ ٹو ہم یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا حکم فرض نہیں بلکہ مستحب ہے. تو آپ اسے منسوخ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایک مستحب، ایک اچھی پریکٹس ہوگی اگر ہم اسے فالو کریں. سو دیکھیے ہم نے تقریباً جو ہے چلیے 10ویں بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں بی ول تھنک ویدر ٹو کنٹینیو دس اور ول گو آن ٹو سیرہ. آیت جو 10th ایگزامپل ہے ہمارے پاس وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. اکارڈنگ ٹو اسکالرز یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے. اور کس آیت سے منسوخ ہو گئی ہے؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اب شاہ ولی اللہ سے اس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ میں سورۃ النساء میں یہ جو حکم دیا تھا کہ حتیٰ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے ہے نا، وَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سبیل نکالی. وہ کیا سبیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں سے ان کو سزا دے دی جائے انسٹیڈ آف لاکنگ دیم اپ ٹل لائک عمر قید تک نا، کہ جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے پھر اسی طرح قید رکھی جائے، اس کے بجائے اب یہ سزا جو ہے وہ انہیں دے دی جائے. تو ان کے نزدیک یہ آیت جو ہے منسوخ کیٹیگری میں نہیں آتی ہے. یہ اور 10 آیتیں ہیں. So I guess let's do this now inshallah next week. ہم نے 10 آیتیں انڈرسٹینڈ کی ہیں. I hope اس سے وضاحت ہوئی ہوگی چیزوں کی. اب جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سیرت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. Okay, I just have a request. مجھے جو ہے اپنا ڈیوائس پھر چینج کرنا پڑے گا. So I'll have to leave and I'll again come back in 2-3 minutes. So please bear with me.